بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کلاس 8 میں ہمارا یونٹ نمبر 5 جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ٹرم میں، اور آج ہم اس کے سیکنڈ لیکچر پر بات کر رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 5 انوائرمنٹل پولوشن اینڈ کنزرویشن پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ انوائرمنٹل پولوشن کے بارے میں آپ اس سے پہلے بھی اپنی پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بارے میں اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے، اور اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو کیئرفل بنائیں، ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پولوشنز ایکچولی ہوتی کہاں سے ہیں، اس کے ہیڈز کہاں پر ہیں، اس کی سورسز کہاں ہیں، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ان چیزوں کو روک سکیں جو ہمارے لیے پولوشن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ پولوشن بنیادی طور پہ 3 طرح کی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ایک لینڈ پاپولیشن ہے، ایک واٹر پاپولیشن ہے، اور ایئر پاپولیشن۔ ان تمام کا جو امپیکٹ، تینوں کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، فائنلی بہت سارے پروسیسز سے گزر کے آخر میں جا کے ہیومن بینگز پر، اینیملز پر، پلانٹس پر، واٹر اینڈ اٹس ایکواٹک کریچرز پر، پھر اسی طرح اسٹون ورک آف بلڈنگز، یعنی چیزوں کے اوپر بھی جو بلڈنگز ہوتی ہیں اور جو تعمیرات ہوتی ہیں، ان تمام کے اوپر اس کا امپیکٹ پایا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لینڈ پولوشن کی۔ تو لینڈ پولوشن بنیادی طور پہ ہوتا کہاں پر ہے، کون کون سی سورسز ہیں، کون کون سے ہیڈز ہیں جہاں سے یہ لینڈ پولوشن ہم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ دنیا کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال اس بات پر غور و فکر ہوتی ہے کہ جتنی ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں، آیا کہ کیا وہ ہمارے لیے کافی ہوں گی، یا ہم نئی ریسورسز پر اپنے آپ کو یعنی گامزن کریں اس راستے پر۔ تو یقیناً ہمیں نئے راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، نئی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، نئے آئیڈیاز اور سائنسی تجربات، ان تمام کے بغیر ہم اس ریسورسز کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو ہماری پاپولیشن کی بڑھنے کی وجہ سے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اہم ترین مسئلہ پاپولیشن کی انکریز کا ہوتا ہے، وہ ہے فوڈ سرچنگ ایک ایشو ہے، اور تمام کے تمام معاملات فوڈ سرچنگ کے ساتھ یعنی کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہوتا ہے وہ فوڈ کا ہوتا ہے۔ اب جب فوڈ ہمارے پاس جو ایگریکلچر کا جو ایریا پوری دنیا میں موجود ہے، اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے، اس فوڈ سرچنگ کے اعتبار سے فارمنگ کرتا ہے۔ وہ فارمنگ کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے؟ پہلے تو ایک اولڈ میتھڈ ہوا کرتا تھا، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس میں یعنی ایک کھیت بنتا تھا، اس کھیت میں ہل چلتا تھا، اور اس میں جانور بھی گریزنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک مخصوص تعداد میں ایک کلٹیویشن ہوتی تھی، کراپس نکلتے تھے، اور وہ زراعت کے اعتبار سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا تھا، وہ نیچے جو زمین ہے، سوائل ہے، اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے یعنی اس کی جو منرلز ہیں اور سالٹس ہیں اور نیوٹرینٹس ہیں، وہ سارے کے سارے پودوں میں آ جاتے تھے، اور اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ سوائل جو ہے وہ ویک ہوتا چلا جاتا تھا۔ نتیجتاً کیا ہوتا تھا کہ آئندہ آنے والی فصل پہلے کی نسبت کم ہوتی تھی، اس کی کوالٹی کم ہوتی تھی، اور اس سے آگے آنے والی جو فصل ہے وہ بھی نسبتاً کم ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا، سائنسدانوں نے، کہ ہمیں کوئی فارمنگ کا ایک ایسا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے جو بہت زیادہ مؤثر ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایسے فارم بنانے شروع کر دیے جن میں خاص فرٹیلائزر استعمال ہوتی تھی، جس کی ریسرچ ہوتی تھی،
اور جس میں بہت زیادہ یعنی اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہمارا جو سوائل ہے وہ اس کے منرلز اور نیوٹرینٹس ضائع نہ ہوں۔ ایسی فارمنگ کو انٹینسو فارمنگ کہا جاتا ہے، انٹینسو فارمنگ۔ اچھا، اب اس میں جو فرٹیلائزر استعمال ہوتے تھے وہ کس لیے ہوتے تھے؟ کہ ہمارا جو سوائل ہے وہ فرٹیلائز رہے، اس میں فرٹیلائزرز استعمال کرتے تھے جس سے اس کے منرلز کی کمی دور ہو جاتی تھی، اس میں نیوٹرینٹس جو ہے وہ مطلوبہ تعداد میں مل جاتے تھے۔ تو یہ دو اہم ترین چیزیں تھیں، ایک منرل سالٹ اور ایک نیوٹرینٹس، تاکہ اس کی فرٹیلٹی جو ہے سوائل کی وہ برقرار رہے۔ لیکن جہاں ہم سائنسی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پودوں کے اوپر، کھیت کے اوپر جو ہے وہ انسیکٹس حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو کیا کیا کہ ان کو پیسٹی سائڈس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کرنا شروع کر دیا، اس پہ اسپرے کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ کھیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو کھیت ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک جہاز کے ذریعے سے اسپرے کر دیا جاتا ہے، اور چھوٹے جو کھیت ہوتے ہیں ان میں ہاتھوں کے ذریعے سے یا دیگر چھوٹی مشینری کے ذریعے سے ان کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اسپرے کیا جاتا ہے یہ زہریلا مادہ، پوائزنس ہوتا ہے، یہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ وہ جو ٹاکسک کیمیکل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پودوں کے اندر، پھلوں کے اندر اور یعنی ان درختوں کے اندر وہ اس میں پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو وہاں سے پروڈکٹ نکلتی ہے وہ پروڈکٹ بھی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے، اور انڈائریکٹلی ہم ہی اس سے انفیکٹڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم اس کے پھل کو استعمال کرتے ہیں، ان پودوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایون ہم انہی پودوں سے اپنے جو میڈیکیشن ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے فوڈ کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ وہ جو پیسٹی سائڈس ہم نے چھوٹے موٹے کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے، وہ دراصل ہمارے لیے ہارمفل ثابت ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ان پودوں کو جانور بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی کھاتے ہیں، اور جب وہ ان کو کھاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ کسی گائے، بھینس یا بکری نے اگر وہ گھاس کھائی ہے یا وہ پودے استعمال کیے ہیں، کھائے ہیں، اپنی غذا کا حصہ بنائیں، ان سے جو دودھ حاصل ہو رہا ہے، ان سے جو گوشت حاصل ہو رہا ہے، وہ بھی انفیکٹڈ، کہیں نہ کسی نہ کسی درجے میں انفیکٹڈ ہوا نا۔ تو یہ وہ پولوشن ہے جو لینڈ پولوشن کہلاتی ہے، جس کا ہماری زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس بڑے پیمانے پر ہونے پر جو پولوشن پھیلتا ہے، جو پولیوٹنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں۔ پولیوٹنٹس ان کو کہا جاتا ہے جو پولوشن کے کنٹینٹس ہوتے ہیں یا جن کے ذریعے سے پولوشن جو ہے وہ پھیل رہا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ہمارے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہوتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے لیے زندگی کا ایک حصہ بنا بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پیسٹی سائڈس استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو پیسٹس ہوتے ہیں وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کیمیکل کے لیول اور کیمیکل کی اسٹرینتھ سے مرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے، تو پھر ان کو زیادہ پوائزن والے پیسٹی سائڈ سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب پوائزن کی مقدار بڑھا دی جائے گی، پوائزنس زیادہ کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے مزید ہارمفل ہوتا چلا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ بڑا اہم فیکٹر ہے، بہت اہم موضوع ہے، جس پر ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنا کردار ادا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان پیسٹی سائڈ سے بچیں، ان کیمیکل سے بچیں، تاکہ ہم اس لینڈ پولوشن کا حصہ نہ بن سکیں، یعنی انفیکٹڈ نہ ہو سکیں۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو لینڈ پولوشن کا حصہ بنتی ہے، ہیپس آف ربش. بہت زیادہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہمیں نظر آتے ہیں، گندی گلیاں نظر آتی ہیں، نالے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لینڈ پولوشن کا حصہ بنتی ہیں. سالڈ ویسٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے، وہ سارا کا سارا اس کو دیکھتا ہے. لیکن اگر کہیں پر کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی محکمے میں یا کسی انسان سے، عام آدمی سے کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو یہ ہیپس آف ربش کا ایک بہت بڑا انبار ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، گلیوں کو اگر گندا کرتے ہیں، گلی کی صفائی کو سامنے نہ رکھیں تو یقینی بات ہے کہ ہمارے راستے خراب ہوں گے، ہماری گلیاں خراب ہو جائیں گی، ہمارا ایریا صفائی ستھرائی کے فقدان کی وجہ بن جائے گا. تو عزیز طلبہ، یہ بھی ایک سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہم کیا اپنا حصہ کس طرح سے لینڈ پولوشن کو مینیمائز کرنے میں ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے واٹر پولوشن. واٹر پولوشن بنیادی طور پہ دو طرح سے کاؤنٹ کی جاتی ہے. ایک ہمارے پاس ہے کیمیکل ویسٹ جو فیکٹری سے نکلتا ہے، اور بہت سارے ایسے یعنی کارخانے ہیں جو کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ بہا دیتے ہیں، نالیوں کے ذریعے سے بہا دیتے ہیں، اور دیگر یعنی چھوٹے چھوٹے پونڈس میں کہیں وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پونڈس کے بعد جو ہے وہ لیکس میں کہیں چلا جاتا ہے، دریاؤں میں، ریورز میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دریا موو کرتے ہوئے کہیں کیمیکلائز ہو کے وہ کہاں، وہ سمندروں میں جا کے گر جاتے ہیں. تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ وہ کیمیکل جو ویسٹ میٹیریل تھا، ٹاکسک میٹیریل تھا، اور اس کو یعنی اس کو ٹریٹمنٹ بغیر کیے ہوئے اسے ویسٹ کر دیا گیا، اسے بہا دیا گیا، تو وہ جہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہے گندگی یا پولوشن وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وہ نالیوں میں گیا، نالیوں سے دریاؤں میں گیا، دریاؤں سے وہ سمندروں میں گیا، تو وہاں کی جتنی بھی کریچر ہے جو اس میں رہتی ہے، یا اس میں اس کے ساتھ پودے ہیں، اس کے ساتھ اور دیگر فش ہے، یا تمام اور بھی دیگر جتنی بھی چیزیں، وہ ساری انفیکٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور انفیکٹ دریاؤں کی مچھلی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سمندر کی مچھلی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو انڈائریکٹلی یہ جو ویسٹیج وہاں سے نکل رہا ہے وہ ہمارے ہی جسموں میں جا رہا ہے. تو کتنا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو یہاں پر آتی ہے وہ ہے سیویج واٹر یا سیویج میٹیریل. سیویج میٹیریل وہ میٹیریل ہوتا ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتا ہے، اور یہ بھی لامحالہ اسی ٹریک پر چلتے ہوئے آہستہ آہستہ کہیں سمندروں کا حصہ بن جاتا ہے، سمندر کی کریچر کو ڈسٹرائے کرتا ہے، اور وہاں کی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کا یعنی اس کی وجہ سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے. تو عزیز طلباء، یہ ہمارا لیکچر ابھی کنٹینیو ہے. اس میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے اسی ٹاپک اور اسی پولوشن کے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.